وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 سے 60 آج کا سبق ہے، حصہ سوم۔ موضوع: کیا اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو چکا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 سے آج کا سبق ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیے جن اور انس لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے نہیں چاہتا رزق۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، قوت اور زبردست طاقت والا۔ سامعین کرام، انسان کی زندگی، ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کی زندگی اس وقت تک نہیں سدھر سکتی جب تک اس کی ایک منزل نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے سامعین کرام کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ مقاصد تو ہیں لیکن وہ باطل ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں ہم جس کے لیے آئے ہیں وہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، نہ اپنے بارے میں سوچا ہے، نہ اپنی مقصود کے بارے میں پہنچا ہے کہ ہمارا مقصود حقیقی کون ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری منزل تو تیرا رب ہے، تیرا پہنچنا تو رب کے پاس ہے، رب کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ کے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں رب کے پاس واپس جانا ہے، لیکن طاقت حاصل کر کے، اہلیت۔ یہ دنیا جو ہے، میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ دنیا ہے اللہ سے ملاقات، اس کے قرب، اس کے دیدار اور ملاقات کی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی بالکل میں نے آپ کو دیکھیں، میں بالکل کھلے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ ہماری منزل ہے۔ تو اب دنیا میں ہم اس لیے بھجوائے گئے ہیں کہ اپنے اندر وہ طاقت اور اہلیت پیدا کریں۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اور اپنی ہڈیاں گھساتے ہو یہاں تک کہ تمہاری ملاقات، اگر تم ایسا کرو گے تو جان لو، یقین رکھو کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ یعنی پھر امکان ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو منزل نہیں بنایا،
یہ دیکھیں ہم ایک بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے گا یا اس کا کوئی چانس ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو آپ کی منزل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو عام طور پہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اکثریت کی منزل اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، ظاہر ہے۔ آپ دیکھیں اپنے بچوں کو آپ دنیا کی جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں، اللہ کو بھلا کے جو بھی آپ زندگی گزاریں گے وہ جہنم ہے سامنے کرام، اور وہ عذاب ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، یعنی زندگی کو میں جہنم بنا دوں گا۔ ظاہر میں ہنسے گا لیکن باطن میں وہ پریشان ہوگا۔ قلبی سکون، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں سامنے کرام، یعنی عقلی طور پہ بھی آپ مانتے ہیں، اور آپ اپنے مشاہدات بھی دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو اس وقت قلبی اور دائمی سکون میسر نہیں ہے اجتماعی طور پہ۔ میں امت مسلمہ کا تذکرہ کر رہا ہوں اور دوسرے لوگوں کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، ان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ مسلمان آج کل دائمی قلبی سکون سے عاری ہے، پریشانیاں ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ بادشاہوں کی اپنی پریشانیاں ہیں، غریبوں کی اپنی ہیں، متوسط لوگوں کی اپنی پریشانیاں ہیں، لیکن ہر شخص پریشان ہے اور وہ خوشی کا طالب ہے، لیکن وہ خوشی، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مغالطے میں ہے، اور خوشی وہ مادے میں تلاش کرتا ہے۔ اچھا کھا لیں، اچھا پی لیں، اچھا رہ لیں، پہن لیں، بس اس میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ جب نیا فیشن آتا ہے تو خواتین کس طرح دوڑے دوڑے جاتی ہیں، نیا فیشن آیا بھی، یہ نیا فیشن آج یہ ان ہے، اب ان میں وہ آپ کو ننگا بھی کر دے نا تو آپ کہتی ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ بعض وقت تو مجبوریاں ہو جاتی ہیں، کپڑے جتنے خواتین اتار سکتی ہیں اتنا اتار دیتی ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ لیکن میں ویسی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے۔ اگر منزل آپ کی اللہ نہیں ہے نا تو پھر لا محالہ باطل آپ کا مقصود ہوگا، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے آپ کے دل میں اس کی خواہش جنم لے رہی ہوگی۔ اگر اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے آپ کو تو پھر لازمی طور پہ دنیا آپ کی خواہش ہوگی اور خواہشات میں آپ کی دنیا ہوگی۔ ہاں اللہ اللہ اللہ، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں تو ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ یہ جہنمیوں کی صفت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں اس آیت میں قرآن میں بسا اوقات انسان کے یعنی دین کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ قرآن یہ نہیں کہتا یہ مسلمان یا یہ کافر یا یہ منافق یا یہ مشرک، اللہ تعالیٰ رویوں کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقین کی بات کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو دیکھیں مغالطے میں نہ رہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کا رب اللہ ہو، جس کا یقین ہو کہ میرا رب اللہ ہے، جس کا یقین ہو کہ میرے لیے واحد راستہ زندگی کا وہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اور میں نے اس پر چلنا ہے، دل سے یقین ہو، یعنی اسلام، دین اسلام پر قلبی، یعنی قلب اس کا مطمئن ہو، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ تو یہ یقین کی کیفیت رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ تو بچ جائیں گے، باقی جو ہیں، باقی تو دنیا کے کتے ہیں صاحب کرام۔ دیکھیں یہ کتے کا لفظ تو میں نے یعنی قرآن سے سیکھا ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں کہ اس کے پاس نشانیاں تھیں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین پر اتر آیا، زمین یعنی مادے کو اس نے ترجیح دے دی، دنیا کو ترجیح دے دی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگا۔ اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، لالچی کتا جو ہوتا ہے نا، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اسے خواہ آپ دھتکاریں یا نہ دھتکاریں، وہ آپ کے سامنے زبان نکال کر ہانپے گا، یلہس۔ تو دیکھیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ذرا توجہ سے سنیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم میں سے دیکھیں یا تو ہم متقی ہیں یا غیر متقی ہیں۔ غیر متقی شخص جو ہے وہ یقین نہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ غیر متقی ہوتا ہے، وہ احتیاط سے کام نہیں لیتا، زبان کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بھی فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر اور حق پہ قائم رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ ہماری آپ خود دیکھیں، ہمارا اپنے آپ کا خود تجزیہ کریں کہ آیا ہمارا اللہ پر بحیثیت مقصود یقین ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ ہی میری منزل ہے، میں نے اللہ ہی تک پہنچنا ہے اور اللہ ہی میرا محبوب ہے، ایسا یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، ٹوٹلی یقین جو ہے ظاہر پر ہے، بس ظاہر کے فائدے پر آپ خوش ہوتے ہیں اور ظاہر کے نقصان پر آپ خفا ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ بہت خطرناک باتیں ہیں، اس سے یعنی بچنا چاہیے، یعنی بے مقصدیت سے بچنا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں اور زندگی کو بندگی میں گزاریں، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ہے بندگی کے لیے، یعنی زندگی میں آپ کو بندگی کی ریسیپی پر چلنا ہوگا۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریسیپی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر آپ اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ سامنے کرام اصل میں تو ہم یعنی غور و فکر سے کام نہیں لیتے، تدبر قرآن سے کام نہیں لیتے، اور لیکن یہ قرآن میں بالکل واضح ہے سامنے کرام، منزل اللہ ہے، ان الی ربک المنتہی ففروا الی اللہ۔ دیکھیں ابھی اسی یعنی سورہ الذاریات میں ہم نے پڑھا ہے کہ آیت نمبر 50 میں ففروا الی اللہ۔ دیکھیں قرآن کا مطالعہ اگر آپ کریں گے اور سوچ سمجھ سے کریں گے، آپ کو بالکل صحیح ایک یقین کی کیفیت حاصل ہوگی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ منزل ہے اور دوڑو اللہ کی طرف۔ یہ نہیں کہا کہ ففروا الی العبادہ، عبادت کی طرف دوڑو، نہیں، کہا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی طرف دوڑنا کا مطلب کیا ہے کہ بندگی میں کمال حاصل کرو، بندگی میں کمال حاصل کرو۔ انسان کا سب سے بڑا مرتبہ بندہ بننا ہے، اللہ کا بندہ یہ بن جائے اور اس میں ترقی کرے، تو یہ انسان کا اصل کمال ہے۔ میں سامعین کرام یہ بھی ساتھ عرض کر دوں آپ کو کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قرآن میں کہیں بہت بڑا رتبہ دیا گیا ہے اور ان کی صفت لے کے نام بتایا گیا ہے تو وہ بندگی کی صفت ہے۔ مثال کے طور پہ معراج کی آیات جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جب بندے کو سیر کرائی تو وہ سنے تھوڑا سا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. تو بندہ بن جانا بڑی بات ہے اور بڑے کمال کی بات ہے سامنے کا. اس کے لیے بندہ بننے کے لیے کوشش کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ تعالیٰ تیری بندگی کا حق تو ہم نہ ادا کر سکے, ہم عبادت نہ کر سکے جیسا کہ حق تھا تیری بندگی کا. اور ما عبدناک, اور ہم نے ما عرفناک حق معرفتک, اور ہم نے تجھے پہچانا نہیں جیسا کہ اس کا حق تھا. اور تو یہ بندگی جو ہے اصل میں ایک طریقہ کار ہے, واحد طریقہ ہے. انسان کو رب تک اگر پہنچنا ہے تو اللہ کی بندگی کر کے وہ پہنچ سکتا ہے. ہم تو عملی طور پہ سامعین کرام ہم تو نفس کی بندگی میں مصروف ہیں. نفس ہی ہمارا خدا ہے, واحد خدا ہے. اور یہ تو قرآن میں ہے, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. بہرحال یہ مضمون سامعین کرام تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے میں کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں, اور میں یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں, مجھے طعام دیں. تو اس میں تھوڑا سا آپ اگر غور و فکر کریں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ما ارید منہم من رزق, اے انسان تو نے تو اپنے یعنی رزق کو اپنا خدا بنا لیا ہے. میں تو تم سے رزق کا طالب نہیں ہوں, تمہیں تو میں نے یعنی تمہارا مقصد حیات تو میں ہوں, اس کا طریقہ میری بندگی ہے. اور تم نے تو رزق یعنی دنیا کو, دنیا داری کو, دنیا کو, رزق کو, ظاہر ہے سامنے کرام انسان کی بھاگ دوڑ آپ دیکھ لیں کہ شروع سے لے کر آخر تک دنیا داری کے جھمیلوں میں انسان پڑا رہتا ہے. اور رزق کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جو بھی ما فیہا ہے, دنیا اور ما فیہا کو منزل بنا کے یہ پڑا رہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا, دنیاوی رزق کے لیے یا دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں پیدا کیا. ما ارید منہم من رزق, میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق. اب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تو اس کو پھر منزل بنا لینا چاہیے, مقصود بنا لینا چاہیے. تھوڑا سا یہ لطیف نقطہ ہے, غور کریں اس پہ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اس سے رزق ایک ایسی چیز ہے سامنے کرام کہ اس کے پیچھے ہماری ساری معیشت کا پہیہ گھومتا ہے. ہماری سوچ و فکر محدود ہو گئی ہے رزق کے حصول تک. رزق دنیا آپ دیکھیں یعنی مال, اگر آپ اس کا مختلف الفاظ میں وہ کریں تو پھر مال ہو جاتا ہے. مال کے پیچھے, روپے کے پیچھے دوڑ ہے ایک. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, کہ تم تو یعنی مال سے بڑی محبت کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, یعنی اس کی محبت بجائے اس کے کہ اللہ سے ہوتی, بجائے اس کے اس کی محبت جو ہے مال سے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی مال, دنیا اور ما فیہا, اگر میں اس کو مختصر الفاظ میں آپ کو کہوں, دنیا اور ما فیہا ہماری منزل ٹھہر گئی ہے. آج ہم امت مسلمہ کی منزل ٹھہر گئی ہے ظاہر مال, ظاہر دنیا اور ما فیہا اگر میں کہوں تو ٹھیک ہے. یعنی دنیا ہی ہماری منزل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ. تو ہم تو دنیا کے پیچھے پڑ گئے, ہماری منزل تو دنیا ٹھہر گئی ہے سامنے کرام. اللہ تو ہماری نہ منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما اُرِیدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، تمہیں تو میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم رزق کے پیچھے لگ جاؤ۔ دیکھیں رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جتنا بھی ہمارا رزق ہے وہ ہمیں ملے گا۔ الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان النفس لن تموت، ایک نفس نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا تستکمل رزقہ، کہ وہ اپنا رزق دنیا میں کھا نہ لے، تکمیل نہ کر لے اس کی۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور طلب میں اختصار سے کام لو، یہ نہیں کہ سارے کے سارا تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ۔ تو یہاں جو آیات ہیں سامعین کرام، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، اور یعنی نہ میں کھانے کا محتاج ہوں اور نہ کسی اور ضرورت کا محتاج ہوں۔ آپ دیکھیں یعنی وہ بات ستی سی آ جائے گی، یہ اور لوگ جو ہیں چڑھاوے اور پرشاد اور یہ اور وہ اپنے باطل معبودوں کی نا، میں وہ بتوں کی وہ بات کر رہا ہوں جو پتھر کے بت ہیں، ان پہ چڑھاوے اور یہ اور وہ، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے تو قال الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو بھائی یہ حلوے مانڈے جو آئے میں تم کیوں نہیں کھاتے، بات کیوں نہیں کرتے؟ مالکم لا تنطقون، تم بات نہیں کرتے، نہ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو۔ تو بہرحال ایسا ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وما ارید ان یطعمون، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو بعض اوقات یہ ہے کہ نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں، ایک قسم کا احسان چڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، بھئی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیوں بخار ہو گیا، مثال کے طور پہ، یا کوئی اور بات، یا گلے شکوے یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تمام انسان نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ دوسری صورت میں فرق پڑے گا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہے، یعنی اصل رزاق تو اللہ تعالیٰ، اللہ تمہاری ضروریات پورے کرنے والا ہے اور قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اب فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جو ظالم ہے، جو ظلم کے راستے پر، اب یہ ظالم کون ہے؟ جس نے دنیا کو مقصود بنا لیا، جو اللہ کی بندگی کرنے پر تیار نہیں ہے، ظالم ہے اور خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا، یعنی ظالم وہی ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، اب یہ ظالم ہے، اور ظلم کس پہ کر رہا ہے؟ اپنے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، ان کی جو عذاب ہے وہ تو اسی طرح یہ عذاب میں پھنس گئے ہیں جس طرح ان کے اگلے ساتھی تھے، انہوں نے بھی اللہ سے منہ موڑ کے دنیا کی طرف رخ کر لیا تھا، پیغمبروں کی تعلیم اور اللہ کی بندگی سے انحراف کر لیا تھا، تو اب ان کے لیے وہ عذاب الہی جو ہے ان کا مقدر ہے، فلا یستعجلون، اب یہ جلدی نہ کریں، یعنی وہ مقرر ہے، ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ عذاب، لیکن اب جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وقت پہ آئے گا۔ فویل للذین کفروا یومہم من یومہم الذی یوعدون، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن کی جس کا اس سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، مضمون جو ہے بہت احتیاط سے اگر آپ نے سن لیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنا شروع کر دیں۔ واحد علاج ہے اللہ کی بندگی، اللہ تک پہنچنے کا۔ اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب نہیں ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری کوئی حاجت پوری کرے، میں محتاج نہیں ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ المتین، قوت اور زبردست طاقت والا۔ فإن للذین ظلموا، پس جو ظالم ہیں، ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم، ان کے لیے عذاب کا کوٹا مقرر ہو گیا ہے جیسا کہ ان کے جو اگلے لوگوں پر عذاب ثابت ہو گیا۔ فلا یستعجلون، یہ اب جلدی نہ کریں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو منکرین حق ہیں، کفروا ناشکرے ہیں، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب ان کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون I did not create the jinn and the humans except to worship me. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون I need no livelihood from them, nor do I need them to feed me. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين God is the provider, the one with power, the strong. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون Those who do wrong will have their turn, like the turn of their counterparts, so let them not rush me. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون So woe to those who disbelieve because of the day of theirs which they are promised. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔